السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان اللہ کا حکم چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے مثال بیان مولانا عمر پالم پوری صاحب کا، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جب حکم اللہ کا چھوٹتا ہے تو پھر میری بات کو یاد رکھو، ظاہری ترتیب میں رہ کر آدمی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل آتا ہے اور دین کا پھیلنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ تین نقصان ہوتے ہیں۔ جب آدمی ظاہری ترتیب کو دیکھ کر اللہ کا حکم چھوڑ دے تو ظاہری ترتیب تو اس نے قائم کی تھی پریشانیوں کے دور کرنے کی، لیکن اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکے؟ وہاں سے تو پریشانیاں آئیں۔ ظاہری ترتیب کو اس نے رعایت کی تھی تاکہ میری ضرورتیں خود پوری کروں، لیکن اللہ کی طرف سے ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل کر دیا۔ اسی بنا پر دین کا پھیلنا بھی بند ہو گیا۔ اب یہ واپس ہو گئے۔ میدان تیہ جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، فاصلہ اس کا زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن اللہ پاک کی جب عنایت ہٹ گئی تو وہ فاصلہ جو چند دنوں میں طے ہوتا وہ 40 سال لگ گئے وہاں پر، اور اپنے وطن یعنی اپنے مصر میں نہیں پہنچ سکے۔ ذہن کیا تھا؟ فرعون تو گیا، مزے سے رہیں گے، ان سے کون مقابلہ کرے؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کرتا دھرتا جو اللہ ہے، اس کا حکم چھوٹنے کے بعد اگر اس کا فیصلہ پریشانیوں کا آئے گا تو پورا ملک مصر میں کیسے راحت دے گا؟ 40 سال ہو گئے، 40 سنہ، 40 سال گھومتے رہے، مصر تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ بغرض تربیت تھے، یہ تو سارے بطور سزا کے تھے اور یہ دونوں نبی بطور ان کی تربیت کے تھے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی برکت سے غیبی مدد واپسی میں بھی کی، من اور سلوا دیا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن مصر لوٹ نہیں سکا۔ ان میں کے سارے اسی میدان کے اندر ان کی موتیں آئیں، اسی میدان کے اندر ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، بچے بڑے بھی ہوئے، پلے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ سارا مجمع میدان تیہ کے اندر 40 سال کے اندر مر کے اپنی قبر کے اندر گیا، مصر تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی بھی موت کا وقت آیا تو اسی میدان میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے ہاتھوں ان کی اولاد، یہ جو مر گئے بنی اسرائیل، ان کی اولاد جوان ہوئی اور یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا کر پھر وہ کام کیا اور وہ ملک فتح ہوا اور وہاں پر دین کی فضائیں قائم ہونے کی اللہ نے ترتیب کی۔ 40 سال کی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے ظاہری ترتیب کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی نا آپ حضرات کے؟ ہم لوگ ایمان اور اعمال کی لائن کے جو اللہ کے حکم ہیں اس کو دیکھ کر اگر چلے اور اس میں اتنا مجاہدہ ہم لوگوں نے کر لیا کہ ظاہری ترتیب کا آگے پیچھے ہونا اسے ہم نے گوارا کر لیا، تو آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے، یہ تینوں کام کریں گے۔ غیبی طریقے پر ضرورتوں کا پورا ہونا، غیبی طریقے پر پریشانیوں کا دور کرنا، غیبی طریقے پر دین کے پھیلانے میں ہمیں اور تمہیں اللہ اپنے کرم سے استعمال کر لے، محتاج نہیں۔ جماعتوں کے پھرے بغیر وہ دلوں کے رخ کو اللہ کی اپنی طرف پھیر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن چونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے اس بنا پر دین کی محنت کراتا ہے اور پھر دلوں کو پھیرتا ہے تاکہ ان محنت کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے اور یہ میرے خزانوں سے نوازے جائیں۔ جو ہم لوگوں کو محنت کا مکلف کیا، ایمان اور اعمال کی محنت کا جو اللہ پاک نے ہم کو مکلف کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہماری محنت کے بغیر اللہ کسی کا دل پھیر نہیں سکتا، نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ پھیر سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمیں اپنے خزانوں سے نوازنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے تو نوازنے کے لیے ہم سے محنتیں کراتا ہے۔ جیسے بدر میں پورا غیبی انتظام اللہ کا سامنے آ چکا تھا، فرشتے اتر چکے تھے، حضرت جبریل اتر چکے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں پچھڑے گا، فلاں یہاں پچھڑے گا، فلاں یہاں پچھڑے گا،
بالکل پکی بات تھی. جس وقت مکے کے بے ایمانوں نے ایک دم سے ایمان والوں کے اوپر حملہ کر دیا کہ یہ تو ہے بغیر تیاری کے، ہم ہیں پوری تیاری کے ساتھ، ہم ہیں زیادہ تعداد میں، یہ لوگ ہیں کم تعداد میں، تو چلو ایک دم سے ان کو ختم کر دو. اس نے پورا حملہ کر دیا. حضرت جبریل جو خدا کی غیبی مدد کے طور پر فرشتہ ہے، وہ آیا ہوا ہے. وہ کان میں کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ایک مٹھی مٹی یوں ڈال دو. ایک مٹھی مٹی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. وہ جتنے بے ایمان تھے، 1000 سے کچھ کم تھے، ان کی آنکھوں کے اندر پہنچ گئی. حالانکہ ظاہری ترتیب میں تو نہیں پہنچتی، لیکن اللہ کا غیبی نظام چلا، وہ پہنچ گئی. تو وہ سارے کے سارے مسلتے رہے. کون؟ جو 13-14 سال سے خوب ستا چکے ہیں اور آج بالکل ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ آنکھ مسلتے رہے. اور اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ 14-13 سال تک تو تم سے کہا تھا کہ صبر کرو اور ہاتھ روکو، لیکن اب تم کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اپنا بچاؤ کرو. تو اب انہوں نے اپنے بچاؤ میں ان کا آپریشن کرنا شروع کر دیا. تو 70 تو ختم ہو گئے، 70 پکڑے گئے، باقیوں پر روک پڑا اور وہاں سے چلے گئے. سبحان تیری قدرت. یوں فرمایا کہ ان لوگوں کو تم نے ختم نہیں کیا، اللہ نے کیا، کیونکہ ظاہر میں تو بڑی طاقت کے ساتھ وہ تھے. تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. اور اے میرے پیارے نبی، وہ جو مٹھی مٹی آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. کیونکہ ایک مٹھی مٹی سب کی آنکھوں میں کہاں پہنچتی، وہ تو اللہ نے کیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرنے والے اللہ ہی ہیں تو پھر ان سے اتنا کیوں کرایا؟ ان سے کرائے بغیر کر دیتے. ان سے جو سارا کام دیا بدر میں، صحابہ سے بھی کام لیا، ہاتھ پیر خوب مارے انہوں نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی مٹی ڈالی. جب اللہ کہہ رہے کہ کرنے والے تم نہیں، کرنے والا میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. سبحان تیری قدرت. اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو بہت ہی اچھا بدلہ دینا تھا، اس لیے تم سے بھی تھوڑا سا کروا دیا. اگرچہ تمہارے کرنے کے ساتھ کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ لگائے بغیر اگر میں کر دیتا تو تمہیں کیا ملتا؟ ارے مجھے تو تمہیں نوازنا ہے. تو ان جماعتوں کے پھرے بغیر اللہ تعالیٰ قلوب انسانیہ کو ایمان کی طرف پھیر دیتا تو ہم لوگوں کو کیا ملتا؟ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ بسترے اٹھوا کر وہ محنتیں کرا رہا ہے اور آگے ہدایت تو خود ہی پھیلا رہا ہے. کر تو وہی رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم کو استعمال کر رہا ہے اپنے کرم سے، تاکہ وہ اپنی عطایا سے نوازے اور اپنے خزانوں سے ہمارا کنیکشن قائم کر کے ہمیں اس کا بہت بڑا بدلہ دے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بے مثال بیان سنا، جب اللہ کا حکم کوئی نہیں مانتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنے زندگی میں شامل کریں اور اس کو فالو کریں. اس میں ہماری ہی بھلائی ہے آخرت کی. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تبلیغ کا کام زندہ باد. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا، اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں.